ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے۔ السلام علیکم ربیہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ تو ربیہ، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ معزز مہمان گرامی و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ نہایت توجہ طلب ہے، یعنی روزہ اور تقوی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے فرض کیے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ معزز سامعین، مذکورہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اب غور فرمائیے، تقوی یا پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ دھیان پیدا ہو جائے کہ مجھے ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر قول و عمل کا حساب و جواب دینا ہے۔ عزیز ساتھیوں، روزہ مسلمانوں میں پرہیزگاری کی تربیت کئی طرح سے پیدا کرتا ہے۔ پہلے وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ نے 15-16 گھنٹے کے لیے کھانے پینے کی حلال اشیاء اپنے رب کے حکم سے چھوڑ دیں، لیکن وہ باتیں پہلے خود ہی حرام ہیں، کیا حالت صوم میں حلال یا جائز ہو جائیں گی؟ مثلاً جھوٹ، خیانت، دھوکہ، فریب، دست درازی و زبان درازی ممنوعات میں سے ہیں۔ لہٰذا روزے کی روح کو حاصل کرنے کے لیے ایک صاحب ایمان کے ضمیر پر دستک ہوتی ہے اور وہ ان گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب غور فرمائیے، تقویٰ کا احساس روزے میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سخت گرمی ہو، لو کی شدت سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں، یا پیاس سے طبیعت بے چین ہو، اور پھر فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہو اور تنہائی میں کوئی نہ ہو، تو کیا ایک صاحب ایمان اسے پیے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر کوئی لالچ دے کر بھی اسے روزہ توڑنے پر آمادہ کرے تو وہ لالچ اس کو اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروا سکتی، اس کا ضمیر اسے باز رکھتا ہے۔ اسی احساس و کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جو روزے کی روح ہے۔ اس روح سے آری مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال اپنی نظم جواب شکوہ میں کیا خوب فرماتے ہیں، کس قدر تم پہ گناہ سب کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گناہ سب کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ عزیز دوستوں، انسان سے گناہ کروانے کی سب سے بڑی چیز زبان ہے، اور گناہوں کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، الصیام جنہ ما لم یخرقھا، یعنی روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ دیکھیے عزیز ساتھیوں، دیکھیے تقوی کی مشق روزے میں کیسے کروائی جا رہی ہے، اور روزے کا آداب کا خیال رکھ کر ہی اس کے برکات و ثمرات سے فیضیاب ہونا ممکن ہے۔ اپنی تقریر کے اختتام میں میں دعا ضرور کرنا چاہوں گی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، یہ تھی بہت زبردست، بہت بس۔ لیکن ایک بار بتائیے ربیہ، کیا آپ نے کچھ پیپر نیچے رکھا ہوا تھا اپنے پاس؟ نہیں۔ لیکن آپ نیچے دیکھ کے کیوں پڑھ رہی تھیں؟ ہمارے ناظرین کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ پیپر دیکھ کے ریڈ کر رہی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اصل میں جب میں دوسروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہیزیٹنس پیدا ہوتی ہے۔ اچھا 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 اچھا، دیٹس ویری گڈ، تھینک یو سو مچ ربیہ، آپ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیے۔ تو علی بھائی، کیا کہیں گے آپ ربیہ حسن کے بارے میں؟ مظہر، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی مقررین کو ہم نے سنا ہے اس میں مجھے سب سے بہتر یہ مقررہ لگی ہیں۔ جس انداز سے انداز بیاں کی بات ہو، مواد کی بات ہو، دیکھیں دلائل، آپ نے جو رمضان و تقویٰ جو عنوان ہے اس کے اوپر دلائل کتنے پرزور دیے، اور کس آسانی سے انہوں نے آیتوں کو اور احادیث کو کوٹ کیا، اقبال کو کوٹ کیا۔ تو ربیہ، مزہ آ گیا ہمیں، بہت ہی زبردست تقریر آپ کی، ماشاءاللہ۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے ربیہ کے بارے میں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کے مارکس کہاں سے کٹ کروں۔ ارے واہ واہ واہ، تو زبردست، اتنا زبردست انہوں نے بیان کیا سب کچھ، جس طرح سے وہ لنک تھا، ہر بات دوسری سے لنک تھی، اور اتنا زبردست، اتنا کانفیڈنس۔ بس ایک جو بس صرف یہ وجہ تھی کہ آپ نیچے دیکھ رہی تھی، آپ کیمرہ میں دیکھ کے بات کریں۔ ویری گڈ ربیہ، ویری گڈ۔ تو ناظرین، یہ تھی ربیہ حسن، اور اب میں اپنی ایوان سے جس ننھی منی مقررہ کو دعوت دے رہا ہوں، ان کا نام ہے نور سحر۔ جی نور، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سر علی وقار اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع گفتگو ہے روزہ اور تقویٰ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جناب صدر, روزہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر نیکی کے بدلے اس کا اجر دگنا رکھا ہے, لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف اللہ کے لیے ہی چھوڑتا ہے. نہ صرف لیکن سر علی وقار روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں. روزہ تو وہ عبادت ہے جس میں مومن اپنی خواہشات اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑتا ہے. نہ صرف اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا بلکہ اپنی زبان اور اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھنا روزہ کہلاتا ہے. جناب صدر, روزہ نام ہے ہر اس عمل کا جو روزہ دار کرتا ہے, اور سچا مومن کبھی اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرتا. یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کیا جناب صدر, اگر ہم اپنے اعتراف نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کی اصل روح سے ناواقف ہیں. عزیز ساتھیوں, جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا, اپنے بھائی کا حق مارنا, اس کی دل آزاری کرنا, ناجائز منافع کمانا, کام چوری کرنا, اپنے دسترخوان کو اچھے کھانوں سے سجانا, اپنے پڑوسی کی بھوک سے بے خبر رہنا, یہ نہ تو تقوی ہے اور نہ عبادت. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جناب صدر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پاک کا ارشاد ہے کہ جس انسان نے رمضان کے روزے پوری طرح سے ٹھیک ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے, اس کے ساتھ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آخر میں بس میں اتنی ہی دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب مومنوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. شکریہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. نور, آپ تو بہت اچھا بولتی ہیں بھائی. علی بھائی بہت اچھا بولی, اور آپ دیکھیں اشعار کتنے مشکل اور کس طرح سے, مطلب میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ لفظ اگلا غلط ہوگا یا اگلا غلط ہوگا. چلیں ان کے بارے میں کمنٹس ہم لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک آخری مقررہ موجود ہے, ان کو سننے کے بعد. تھینک یو سو مچ نور, آپ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیے. تو ناظرین, یہ تھی نور سحر جو بہت ہی خوبصورت انداز میں فن خطابت کے جوہر دکھا رہی تھی. اب میں اپنے ایوان سے جس آخری ننھی منی مقررہ کو دعوت دے رہا ہوں, ان کا نام ہے ماہنور نہال. ماہنور, آ جائیے. جی ماہنور, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ اتنی چھوٹی سی ہیں, کتنے سال کی ہیں؟ 7 years. 7 years. کون سی کلاس میں؟ 3 کلاس میں آپ 7 years کی ہیں. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اچھی ہے. رولز پتہ ہے آپ کو؟ جی. بیل کا پتہ ہے؟ 2 منٹ پہ اور 3 منٹ پہ. جی. سٹارٹ کریں. تو ماہنور نہال, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. دل میں خوشیوں کا پھر پیغام آ گیا, مبارک ہو مومنو, پھر سے رمضان آ گیا. پیارے ساتھیوں, آپ سب کو رمضان مبارک کی نعمتیں بہت بہت مبارک ہو. جس طرح ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اسی طرح رمضان مبارک کے روزوں کا سب سے اہم مقصد تقویٰ ہے. ہم روزے تقویٰ کے رکھتے ہیں. تقویٰ کے معنی بچنا یعنی پرہیز کرنا اور محفوظ رہنا. جی ہاں سامعین محفل, روزہ صرف کھانے پینے اور پرہیز کرنے کا نام نہیں بلکہ تقویٰ حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے. تقویٰ کا مطلب ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, اور اسی طرح تقوی کا مطلب ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا منع فرمایا ہے. جاننا چاہتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں. تقویٰ یہ ہے کہ آپ کی ایک نماز قضا ہو جائے تو آپ سارا دن سکون نہ پائیں. تقویٰ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں تو آپ کے اندر پریشانی محسوس ہو. تقویٰ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی قانون توڑیں تو آپ کو شرمندگی محسوس ہو. تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے والدین سے نافرمانی کریں تو آپ ساری رات سکون نہ پائیں. تقویٰ وہ خوف ہے جو آپ کو اس وقت بڑھائے جب
जब आपको कोई ना देख रहा हो। इरशादे बारी ताला, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा हासिल करो। रमज़ान और तकवा एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। रमज़ान दरअसल हमारी तरबियत का नाम है जिसमें हम भूखे प्यासे रहकर सीखते हैं नेकी से रग़बत, बदी से नफ़रत, मिस्कीनों से मोहब्बत और गरीबों से हमदर्दी। जी हाँ जनाब सदर, अल्लाह और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी। रमज़ान हमारे प्यारे अल्लाह का महीना है तो हम पर ये लाजिम है कि इसको खुश करने के लिए कुरान पाक की तिलावतें, इबादतें, सदका और खैरात का अमल जारी रखें ताकि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। मैं मांगता हूँ उसी का वो सभी सामान देता है, मैं मांगता हूँ उसी का वो सभी सामान देता है, बख्शना जो वो चाहता है हमें रमज़ान देता है। रोज़े का है तकवा से बड़ा अनमोल सरिश्ता, रोज़े का है तकवा से बड़ा अनमोल सरिश्ता, बचाना जब वो चाहता है हमें रमज़ान देता है, बचाना जब वो चाहता है हमें रमज़ान देता है। शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और वक्फे का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जजेस से उनकी राय भी लेंगे और रिज़ल्ट भी लेंगे और जानेंगे कि कौन से 2 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो आगे क्वार्टर फाइनल्स में जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।